بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اصول الکافی سبق نمبر 42 میں کتاب العقل والجہل کا حصہ ہفتم بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ سابقہ درس میں ہم نے کتاب العقل والجہل کی تیسری حدیث، اس کی لغات اور مشکل الفاظ کا معنی بیان کیا تھا، سند کی تحقیق پیش کی تھی اور شارحین کے نظریات بھی پیش کیے تھے۔ اس درس میں ہم انسان کی فکری صلاحیتوں کی تقسیم ذکر کریں گے، عقل سلیم اور چالاکی کے درمیان فرق، عقل کے اطلاقات کی مزید تدقیق اور شارحین کے نظریات بھی ذکر کریں گے۔ یہ وہ تیسری حدیث ہے جس پر کلام جاری ہے۔ اس کی سند کے حوالے سے گفتگو ہو چکی ہے۔ اس کے متن میں جو عقل اور چالاکی کے درمیان فرق کیا گیا ہے اس پر گفتگو ہونے والی ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں انسان کی فکری صلاحیتوں کی جو تقسیم کی گئی ہے، ایک تو عقل سلیم ہوتی ہے جس سے معرفت اور طاعت باری تعالی حاصل ہوتی ہے، اور دوسری نکرہ و چالاکی ہے جس سے انسان دنیاوی امور میں مدد لیتا ہے۔ اس حدیث کے ضمن میں علامہ ملا صدرہ شیرازی نے تفصیلی گفتگو کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عقل کے مختلف اطلاقات ہیں۔ کبھی اس سے ایک روحانی مخلوق مراد لی جاتی ہے جو نور اور پاک و پاکیزہ ہے، اور کبھی یہ انسان کی خصال اور ملکات پہ اطلاق اور استعمال ہوتی ہے، کبھی اسے غریزہ انسانی مراد ہوتا ہے۔ مختلف چونکہ اس کے اطلاقات اور معنی ہیں، اس وجہ سے وہ اس کے 6 معنی کی تفصیل بیان کرنا چاہتے ہیں۔ جناب علامہ ملا صدرہ شیرازی اپنی شرح اصول کافی میں اس کے پہلے معنی کی وضاحت دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عقل کا معنی ہوتا ہے الغریزہ التی بہا یمتاز الانسان عن البہائم، یعنی وہ غریزہ ہے کہ جس کے ذریعے انسان جانوروں سے اور دوسری مخلوقات سے ممتاز ہوتا ہے۔ یہ ایک صلاحیت ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ علوم نظری کو حاصل کرتا ہے اور مختلف جو فکری صنعتیں ہوتی ہیں ان کی تدبیر کرتا ہے۔ یہ پھر تمام انسانوں میں برابر ہوتی ہے، چاہے وہ احمق ہو، ذکی ہو، نائم ہو یا مغمى علیہ ہو، غافل ہو۔ یہ سارے انسان مختلف اپنی ضرورت کی چیزیں سیکھ کر پھر کوشش کرتے ہیں، زندگی میں مختلف کام کرتے ہیں۔ تو یہ جس طرح حیات اور زندگی غریزہ ہے حیوان میں کہ وہ اس کے ذریعے حرکات وغیرہ ادراکی حسی کام کرتا ہے، اسی طرح یہ عقل غریزہ ہے جس کے ذریعے انسان اپنی ضرورت کے علوم نظری کو حاصل کرتا ہے، تو اس کے ذریعے وہ حیوانات سے جدا ہو جاتا ہے۔ حیوانات بھی حرکات کرتے ہیں، ڈر کے وقت مثلا اپنا دفاع کرتے ہیں اور مختلف ان کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، لیکن انسانی جو کام ہوتے ہیں، جس چیز کے ذریعے وہ حیوانات سے جدا ہوتا ہے، وہ یہی غریزہ عقلی ہوتا ہے۔ جناب ملا صدرہ شیرازی نے اپنی شرح اصول کافی میں اس پہلے معنی کی وضاحت کرتے ہوئے کچھ اس کی نظیر بھی پیش کی ہے، جیسے انسان کی آنکھ کے اندر ایک غریزہ موجود ہے جس کے ذریعے وہ رؤیت کرتی ہے، چیزوں کو دیکھتی ہے، اسی طرح انسان کی عقل بھی ایک غریزہ ہے جس کے ذریعے وہ دوسرے حیوانات یا دوسری جو مخلوقات ہیں ان سے جدا ہوتا ہے۔ فرمایا والعقل بهذا المعنى يستعمله الحكماء في كتاب البرهان ويعنون به قوة النفس التي بها يحصل اليقين بالمقدمات الصادقة الضرورية لا عن قياس وفكر بل بالفطرة والطبع ومن حيث لا يشعر من أين حصلت وكيف حصلت۔ یہ عقل کا جو معنی ہے حکماء اور فلاسفہ کتاب البرہان میں استفادہ کرتے ہیں، اور اسے قوت نفس سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے جس کے ذریعے مقدمات ضروریہ اور بدیہیہ کا یقین حاصل ہوتا ہے بغیر کسی فکری کاوش کے۔ اس کے لیے کوئی ضرب تقسیم نہیں کرنی پڑتی، بلکہ یہ فطرت میں حاصل ہوتا ہے، اور یہ بھی محسوس نہیں ہوتا کہ یہ کیسے حاصل ہو رہے ہیں اور کہاں سے حاصل ہو رہے ہیں۔
اور دوسرا معنی عقل کا جسے متکلمین استعمال کرتے ہیں تو اس کی بھی یہاں پر وضاحت کی ہے، فرماتے ہیں فَهَذَا مَا يُسَمُّونَهُ الْعَقْلُ كَمَا يَظْهَرُ مِنْ اسْتِقْرَاءِ اسْتِعْمَالَاتِهِمْ، کہ وہ کہتے ہیں کہ اس چیز کا عقل تقاضا کرتی ہے، اس چیز کا عقل نفی کرتی ہے، تو یہ ان کے استعمالات کے استقراء اور ان کے مشاہدے سے حاصل ہوتا ہے۔ هَذَا اللَّفْظُ فِي مَا يَتَخَاطَبُونَ بِهِ أَوْ يَكْتُبُونَ فِي كُتُبِهِمُ الْعِلْمِيَّةِ، اپنی علمی کتابوں میں اس کو استعمال کرتے ہیں۔ من هذا الباب العلوم الضروریہ کالعلم بأن الاثنین ضعف الواحد، دو ایک سے دگنا ہوتا ہے، اسی طرح کی یہ جو چیزیں ہیں اس کے لیے متکلمین اس کو استفادہ کرتے ہیں۔ علامہ ملا صدرہ شیرازی اپنی کتاب شرح اصول کافی میں مزید عقل کے تیسرے معنی کو بیان کرنے کے لیے فرماتے ہیں یہ وہ عقل ہے کہ جو کتاب اخلاق میں استفادہ ہوتی ہے، اور یہ بھی نفس کا ایک جز ہوتا ہے کہ جو حاصل ہوتا ہے مختلف چیزوں کے اعتقاد پر مواظبت اور طول تجربہ کے ذریعے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ الْجُزْءَ مِنَ النَّفْسِ سُمِّيَ عَقْلًا وَالْقَضَايَا الَّتِي تَحْصُلُ لِلْإِنسَانِ بِهَذَا الْوَجْهِ، یہ جزء نفس کے اسے عقل سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور جو قضایا اس لحاظ سے حاصل ہوتے ہیں تو وہ مبادی اور رائی ہوتے ہیں، یعنی اخلاقی امور میں ان کو اہمیت دی جاتی ہے۔ جناب ملا شیرازی چوتھے معنی کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اکثر لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں جب انسان کے لیے کہتے ہیں کہ وہ عاقل ہے، اور ان کی مراد کیا ہوتی ہے کہ اس کے اندر فہم و فراست پائی جاتی ہے، فطانت پائی جاتی ہے، اور مختلف دنیاوی امور میں وہ بڑا ماہر ہے، بڑی چالاکی سے وہ اپنے کام نکال لیتا ہے۔ تو یہ عقل کے لیے وہ جو استعمالات ہوتے ہیں عمومی طور پر اس معنی میں لیتے ہیں، لیکن اہل حق فلا یسمون هذه الحالة عقلا بل اسماء اخر، لیکن جو اہل حق ہوتے ہیں فقط چالاکی کی بنیاد پر اس کو عقل کا نام نہیں دیتے، بلکہ دوسرے نام اس کو دیے جاتے ہیں، نکرا، شیطنت، دہا و شبہ هذه الاسماء۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ نفس انسانی متى كانت نشأتها غیر مرتفعة عن عالم الحرکات وكان الغالب على طبعها الجزء الناری التي شانها سرعة الحركة وقوة الاشتعال، فمثل هذه النفس النارية شديدة الشبه بالشيطان في استنباط الحيل والمكر والاستبداد بالرأي والعمل بالقياس الفاسد۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب انسان کا نفس اسے عالم حرکات سے بلند نہ لے جائے اور غالباً اس کا استفادہ یہی چالاکیوں میں منحصر ہو جائے، اور وہ شیطانی ہیلے بہانے کی حد تک سوچنے لگے، عارضی مفادات کی حد تک وہ کام کرے، تو اس کو پھر عقل سلیم سے تعبیر نہیں کیا جاتا۔ بخلاف النفوس النوریہ المطمئنہ، بخلاف یہ کہ عقل سلیم کیا ہوتی ہے، نفوس نورانی ہوتی ہے، وہ مطمئنۃ الطبع ہوتی ہے، معتدلۃ الخلقت ہوتی ہے، العالیۃ الجوہر ہوتی ہے، اس کا جوہر بلند ہوتا ہے، وہ اپنے خالق و مالک کی معرفت حاصل کرتی ہے، اس کی ذات پر توکل کرتی ہے، اور چالاکی اور غلط طریقوں سے مفاد اور مقصد تک پہنچنے کو اہمیت نہیں دیتی۔ اسی معنی کی مزید وضاحت کرتے ہوئے جناب ملا صدرہ شیرازی فرماتے ہیں گویا انسان کے اندر نفس انسانی کے دو جز ہیں، ایک تو جز انفعالی علمی ہے، ینفعل عن المبادئ العالیہ بالعلوم والمعارف التي غایتها انفسها، ایک تو جز انفعالی علمی ہے کہ جو علوم و معارف الہی سے منفعل ہوتا ہے، ایمان باللہ والیوم الآخر، وثانیہ جز فعلی عملی یفعل فیما تحتہ بسبب الآراء والعلوم التي غایتها ان یعمل بمقتضاها من فعل الطاعات والاجتناب عن المعاصی والتخلق بالاخلاق۔ دوسرا جز فعلی عملی ہے کہ جو انسان کو معرفت وغیرہ حاصل ہوتی ہے اس کے مطابق پھر عمل کرتا ہے، اطاعت کو انجام دیتا ہے، معصیت سے اجتناب کرتا ہے، اخلاق ذمیمہ سے دور رہتا ہے۔ فَإِذَا حَصَلَتْ الْغَایَتَانِ حَصَلَ التَّقَرُّبُ إِلَى اللَّهِ،
جب یہ دونوں غایات و مقاصد حاصل ہو جائیں تو تقرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ مزید علامہ ملا شیرازی نے اپنی عبارت میں 5ویں معنی کی وضاحت کی ہے عقل کی۔ ان کو ہم نے پہلے بیان کیا تھا، عقل بالقوہ، عقل بالملکہ، عقل بالفعل اور عقل مستفاد۔ یہ کتاب نفس میں ذکر کیے جاتے ہیں عقل کے بارے میں، اور یہ 4 اس کے مراحل ہوتے ہیں۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ یہ نفس کی قوتوں میں سے قوت ہے، بلکہ خود یہ نفس ہے، یہ صلاحیت رکھتا ہے علوم عقلی کمالی کو حاصل کرے، لیکن ابھی تک اس میں کچھ حاصل نہیں ہوا ہوتا۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ ہے کہ جب یہ استعداد پیدا کرتی ہے بے واسطہ علوم عامیہ والادراک الاولیہ، بدیہیات کے ذریعے صور موجودات منتزعہ من مواد حل خارجیہ، یعنی حقائق کا علم حاصل کرنا شروع کرتی ہے، تو اسے عقل بالملکہ کہتے ہیں۔ تیسرا مرحلہ اہم ہے ان کی عبارت میں، فرمایا مرتبۃ کونھا بالفعل کل المعقولات او اکثرها بان يتبدل وجودها الکونی الاول الذي كانت به صورہ لمادۃ حسیہ الى وجود ثانوی وفطرۃ ثانیہ مستانف بها یتحد فی ذاتہ المعقولات المنتزعہ، یعنی جب تمام معقولات یا اکثر معقولات وہ اپنے حقائق کے ساتھ اس کو حاصل ہو جاتے ہیں، اور اس علمی صورت میں اور خارجی حقائق میں کوئی فرق نہیں ہوتا، جس کو عاقل و معقول کے اتحاد سے بھی تعبیر کرتے ہیں، تو یہ عقل بالفعل کہلاتی ہے۔ اسی تیسرے معنی کی جناب ملا صدرہ شیرازی نے مزید دقیق وضاحت کی ہے، فَإِذًا كَوْنُهَا عَقْلًا وَعَاقِلَةً وَمَعْقُولَةً شَيْءٌ وَاحِدٌ بِلَا اخْتِلَافِ حَيْثِيَّةٍ تُوجِبُ كَثْرَةً فِي الذَّاتِ وَالْوُجُودِ بَلْ فِي الْمَفْهُومَاتِ وَمَعَانِي الْأَلْفَاظِ وَتِلْكَ الْمَعْقُولَاتُ مِنْ قبل ان ينتزع من موادها كانت وجودها وجودا دنیاویا وکونا مادیا وهي كانت تابعة في وجودها لما يقترن بها فهي مرة عين ومرة متاع ومرة ذات وضع ومرة ذات کم وأحيانا مكيفة بكيفيات جسمانية وأحيانا تفعل وأحيانا تنفعل۔ یعنی یہاں پہ جو تیسرا مرحلہ ہے عقل کا، یہ عقل اور معقول سب ایک چیز شمار ہو جاتے ہیں، اگرچہ جب تک وہ معلومات جو خارج میں ہوتی ہیں وہ اپنے وجود کے ساتھ اپنے مختلف آثار رکھتی ہیں، ان کو مختلف تعبیروں سے بیان کیا جاتا ہے، ان کے لیے مختلف آراز ہوتی ہیں، لیکن جب ان کا حقیقی علم حاصل ہو جاتا ہے وَإِذَا حَصَلَتْ مَعْقُولَاتٌ ارْتَفَعَتْ عَنْهَا كَثِيرٌ مِنَ الْمَفْهُومَاتِ، جب وہ معقولی شکل میں حاصل ہوتی ہیں تو ان کے بہت سارے آراز وہ ختم ہو جاتے ہیں، فَصَارَ وُجُودُهَا وُجُودًا آخر، یہ ایک وجود علمی ہو جاتا ہے، فَتَبَدَّلَتِ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءُ غَيْرَ السَّمَاءِ، تو یہ معقولی شکل ہوتی ہے ان کی، فَصَارَتِ الْأَرْضُ مُشْرِقَةً وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ، یہ اس کی الگ ایک روشنی ہوتی ہے اور پورے آسمان اس میں سما جاتے ہیں جیسے اہل عرفان کو علم حاصل ہوتا ہے۔ عقل کے 5ویں معنی کے چوتھے مرحلے کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس میں اس کو مزید معلومات حاصل ہوتی ہیں، معقولات حاصل ہوتی ہیں، اور درمیان میں مادی چیزوں کا جو واسطہ ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس وقت اس میں اتنی شفافیت آ جاتی ہے کہ وہ عقل فعال سے اتصال پیدا کرتی ہے، جن چیزوں کو حاصل کرنا چاہتی ہے ان کا تعقل اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ لم تکن دائمۃ الاستغراق لشہود الحق الاول، کیونکہ اس وقت اسے شہود حق اول کا شہود حاصل ہوتا ہے، اور اسے پھر واہب صور یعنی خالق و مالک کی طرف سے علم کی عطا ہوتی، جس کو علم لدنی بھی کہہ سکتے ہیں۔ ففعال المعقولات بقوتہ التي تمسک الارض والسماوات، کیونکہ اس وقت خالق و مالک کی طرف سے جو علوم اس کو عطا ہوتے ہیں اس میں درمیان میں مادی چیزوں کے واسطے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ مزید علامہ ملا صدرہ شیرازی اپنی
اس عبارت میں عقل کے چھٹے معنی کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب الہیات اور معرفت ربوبیات میں ذکر ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسا موجود ہے جس کا سوائے اپنے خالق کے کسی چیز کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اور اس کا خالق و مالک اللہ القیوم ہے۔ بس یہ صفات کی طرح کسی موضوع کے ساتھ نہیں ہوتا، اور نہ ہی مادے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہوتا ہے کہ یہ صورت کی شکل میں ہو، اور نہ ہی اس کا بدن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے کہ یہ روح کی طرح ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک کامل مخلوق ہے، اور اس کے عالم کو عالم جبروت کہا جاتا ہے، اور یہ تمام کا تمام نور و خیر ہے، ظلمت و شر اس میں نہیں پایا جاتا۔ تو اس کے بارے میں بہرحال اختلاف نظر بھی ہے، پہلی حدیث کے ضمن میں بھی اس کو بیان کیا گیا تھا، اور مزید بھی اس پر گفتگو آنے والی ہے۔ جناب ملا صدرہ شیرازی جو معنی انہوں نے ذکر کیے ہیں ان کا ایک خلاصہ پیش کرنا چاہتے ہیں اور ان کا نتیجہ لینا چاہتے ہیں۔ فرمایا فَهَذِهِ مَعَانِ الْعَقْلِ الْمُشْتَرَكَةُ فی الاسم، یہ عقل کے مختلف معنی ہیں جو نام میں مشترک ہیں، لیکن ان میں تشکیک پائی جاتی ہے، ان میں اختلاف ہے، مختلف ان کے درجات ہوتے ہیں۔ ایک تو 4 قسم کی عقلیں ہیں جو کتاب نفس میں ذکر ہوتی ہیں، متفاوتۃ بالشدۃ والضعف والکمال والنقص، ان میں شدت و ضعف اور کمال و نقص میں اختلاف، اور ان میں سے مراتب عقل عملی ہیں جو کتاب اخلاق میں ذکر ہوتے ہیں، اس کے مختلف مراتب اور مراحل۔ ایک ہے تہذیب الظاہر باتیان العبادات والاجتناب عن المنہیات، یعنی کہ عبادات کو انجام دے کر اور حرام کاموں سے اجتناب کر کے ظاہر کو مہذب کرنا۔ دوسرا تطہیر الباطن عن الرذائل، یعنی باطن کو بھی پاک کرے، حسد وغیرہ جو بیماریاں ہیں جو باطن میں ہیں ان سے بھی انسان اپنے آئین نفس کو پاک کرے۔ تیسرا مرحلہ ہے یشاہد المعلومات کلھا او جلھا، تمام معلومات کا مشاہدہ کرے، حقائق کو حاصل کرے۔ اور چوتھا مرحلہ ہے ان یفنا عن نفس ویری الاشیاء کلھا صادرہ من الحق راجعتاً الیہ، فنا کی منزل ہوتی ہے کہ وہ تمام ان مخلوقات کو اللہ سے صادر سمجھے اور ان کا رجوع بھی اسی کی طرف قرار دے۔ اور یہ گویا کہ مرحلہ تخلق باخلاق اللہ، حدیث میں بھی ہے، نبوی حدیث ہے، تخلقوا باخلاق اللہ۔ پھر انہوں نے اپنی اس عبارت میں اس معنی سادس کی فلسفی وضاحت کی ہے کہ وہ عالم جبروت میں ہوتی ہے اور اس کو بہت سارے کمالات خدا کی طرف سے عطا ہوتے ہیں۔ یہ سارا جو مختلف فی معنی بھی ہے تو اس کے بارے میں انہوں نے وضاحت دی ہے۔ اس عبارت میں وہ خلاصہ بیان کرتے ہیں کہ اے سالک راہ حق، جب آپ نے ان معانی کو سمجھ لیا تو عقل سلیم اور چالاکی وغیرہ میں جو فرق ہے وہ آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے۔ نتیجے کے ذریعے بھی انسان کو فرق سمجھ میں آتا ہے۔ اس کی مثال ہم اپنی طرف سے دے سکتے ہیں کہ یہاں تو حدیث میں یہ بیان ہوا کہ اگر اللہ کی معرفت اور اس کی عبادت و بندگی تک پہنچاتی ہے تو وہ عقل سلیم ہے، اور اگر دنیاوی اغراض کے لیے چالاکیاں ہیں تو وہ پھر عقل سلیم نہیں ہوگی۔ اس کا یہ ایک تعبیر ہو سکتی ہے جیسے ایک استاد ہے، وہ اپنے مختلف شاگردوں کو پہچانتا ہے کہ جو اس کے سبق کو یاد کر رہے ہیں، ٹھیک طریقے سے محنت کر رہے ہیں تو وہ اس کو عاقل سمجھتا ہے، اور جو لوگ اس سے بچنے کے لیے مختلف چالاکیاں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کو چالاک تو کہتا ہے، ہیلے کرنے والا تو کہتا ہے، لیکن اس کو عاقل نہیں سمجھتا چونکہ وہ اپنے مقصد سے ہٹ چکے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر اپنی پوری بحث کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں جان لیں کہ لفظ عقل اپنے مختلف اطلاقات اور تشکیکات کے باوجود یہ امر واحد ہے اور ایک حقیقت ہے۔ یہ کوئی جسمانی چیز نہیں ہے اور اس میں صفات جسمانی نہیں ہیں، لیکن یہ اشتراک مفہومی کے لحاظ سے یہ ایک علم کا موضوع بن سکتا ہے، جیسا کہ کتاب کافی میں اس کو موضوع قرار دیا ہے اور اس کے متعلق مختلف جہات سے بحث جاری ہے۔ جناب ملا صالح مازندرانی نے بھی اس حدیث کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ سائل نے اس کی حقیقت کو سمجھنا چاہا ہے تو امام نے اس کے بعد خواص اور اس کے مقاصد کے ذریعے آسان طریقے سے بیان کر دیا ہے کہ اگر عقل کو پہچاننا ہو تو اسے چالاکیوں سے فرق کر سکتے ہیں، اگر یہ مقصد پر ٹھیک جاری ہے تو یہ عقل سلیم ہے، ورنہ یہ چالاکی کہلائے گی۔ اور انہوں نے اپنی اس عبارت میں مزید اس کو نکرہ اور چالاکی کے عنوان سے وضاحت دی ہے کہ عقل میں نورانیت پائی جاتی ہے، رحمان کی معرفت پائی جاتی ہے، جبکہ جو
چالاکی ہوتی ہے، ظلمت دنیاوی مفادات کے پیچھے ہوتی ہے۔ یہ بھی جناب ملا صالح مازندرانی کی عبارت کا ایک تتمہ ہے، جس کو خود دیکھا جائے مطلب ان کا واضح ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں انسان کی فکری صلاحیتوں کی تقسیم پیش، عقل سلیم اور چالاکی میں فرق، عقل کے اطلاقات کی مزید وضاحت علامہ ملا صدرہ کی عبارت سے، اور شارحین کافی کا نظریہ بھی ذکر ہوا۔ اس سبق سے متعلق تمرینی سوالات کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔